بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی نشست میں آسیب اور سحر کے علاج میں عاملین احباب کو جو دقتیں پیش آتی ہیں اس تعلق سے کچھ رہنمائی عرض کروں گا۔ ایک ہمارے شاگرد ہیں نہایت عزیز دل کے قریب مولانا، یہ لکھتے ہیں کہ امید حضرت خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عرض یہ ہے کہ کسی شخص پر جادو جنات کا معاملہ ہو تو اس کے علاج میں اتنی پریشانی نہیں ہوتی، اس کو گلے میں ڈالنے کا نقش، پینے و جلانے کے تعویذ دے دیے جائے تو الحمدللہ اکثر کا علاج ہو جاتا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ خوب ترقی دے آپ کو۔ مگر جب کسی کے گھر پر قوی اثرات ہوتے ہیں تو ایسے میں بہت دقت آتی ہے۔ علاج سے کچھ فرق پڑ جاتا ہے مگر سخت اثرات ہو تو پھر پلٹ آتے ہیں۔ مثلا یہاں پر کسی کے گھر میں جناتی اثرات ہیں جس کی وجہ سے ان کا پورا کاروبار تقریباً ختم ہو چکا۔ انہوں نے کسی عامل صاحب سے علاج کرایا، انہوں نے علاج کے ساتھ میں 41 دن سورہ بقرہ بھی پڑھی، پھر بعد میں گھر کیل دیا، کچھ دن تھوڑا فائدہ ہوا، پھر وہی پریشانی آ گئی۔ حضور رہنمائی فرمائیں ایسے گھروں کا کس طرح مکمل علاج کیا جائے۔ طالب دعا آپ کا خادم مخفی الاسم، نام لکھا ہے، میں نے ان کو مخفی الاسم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے اور آپ کو خوب روحانی ترقیاں عطا فرمائے۔ اب دیکھیں اس میں کئی چیزیں ہیں جو تشریح طلب ہیں، تشخیص طلب ہیں، اس طرف ہم نہیں جائیں گے کیونکہ اگر ادھر گئے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ یہ معلوم کرنا کہ گھر کے اثرات سے اس بندے کے اوپر جو سحر یا آسیب کا اثر ہے اس کا کوئی لینا دینا واقعی ہے یا نہیں، گھر میں کس قسم کا اثر ہے اور اس کے اوپر جو اثر ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں اثر نہیں ہوتا ہے لیکن مریض پر سحر یا آسیب کا اتنا شدید اور قوی اثر ہوتا ہے کہ اس کے گرد جو شیاطین ہوتے ہیں وہ دوسروں کے دل و دماغ کو بھی متاثر کرتے ہیں اور گھر کا ایک ماحول عجیب سا جیسے نحوست والا بن جاتا ہے، تو اس سے گھر والے بھی اندازہ لگاتے ہیں، ان کو بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ گھر میں جیسے کوئی اثر ہے۔ تو یہ گھر میں اثر نہیں ہوتا ہے، یہ مریض کے اوپر جو سحر یا آسیب کی نحوست ہوتی ہے جیسے اس کے اثر سے یہ ایک ماحول بن جاتا ہے۔ تو خیر اس میں بہت طرح طرح کی باتیں ہیں جس کو ہم اگر چھیڑیں گے تو بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ اب جیسے آپ نے یہ لکھا کہ ان کا کاروبار تباہ ہو گیا گھر میں جناتی اثرات ہونے کی وجہ سے، تو اس میں بھی کئی باتیں تشریح طلب ہے، تشخیص طلب ہے، اور کچھ جو ہے ایسی باتیں ہیں کہ اس کا مستقل جیسے ہم کبھی اس کا ذکر کریں گے، لیکن فی الوقت ہم آپ کی ان تمام باتوں کو ہم ایز اٹ از ہی مان لیتے ہیں، یہ ایک مستقل پریشانی کی طرح ہم اس کو مان لیتے ہیں، اس کی تشریح میں نہیں جاتے اور اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور کس کو کیسے سمجھنا چاہیے، وہ جیسے اس میں کوئی فلسفیانہ وہ بحث ہم نہیں چھیڑیں گے، لیکن آپ کو موٹی موٹی اس میں باتیں بتاتے ہیں اس کے حل کے لیے۔ تو سب سے پہلے ان تمام صورتوں میں یعنی ایسی خاص صورت میں جس کا آپ نے ذکر کیا کہ بے فضل ہی تبارک و تعالیٰ عام جادو جناتوں کو معاملہ ہوتا ہے تو اس میں تو آپ نقوش دیتے الحمدللہ شفا ملتی لوگوں کو، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن کوئی ایک خاص صورت، وہ خاص صورت کیا ہے کہ گھر میں بھی اثر ہو اور مریض پر بھی سحر کا معاملہ ہو، تو ایسے میں جو ہے وہ دوبارہ پلٹ آتا ہے۔ تو اس کو ہم ایسے ہی مان لیتے ہیں آپ کی اس بات کو، اور بلکہ بہت سارے عاملین کے تجربے میں یہ بات ہوگی، تو ہم اس مسئلے کو ایک مستقل مسئلہ فی الوقت مان کر کے پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔ جواب کے طور پہ یہ عرض ہے کہ سب سے پہلے تو اس میں جو کرنا چاہیے، جو کرنے کا کام ہے وہ یہ جو آپ نے کیا کہ مرشد یا استاد اگر ہیں تو سب سے پہلے اس قسم کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی ایسی پریشانی ہو، اس کو سب سے پہلے آپ استاد یا مرشد کے پاس اس کو رکھیں اور اس سلسلے میں توجہ کے طالب ہوں، ٹھیک ہے نا، توجہ کے طالب ہوں۔
تو اس سلسلے میں جو توجہ باطنی ہے اور فقیر کی توجہ اس مسئلے کا آدھا حل ہے، اور نصف آدھا حل آپ کی کارروائی اور آپ کی کوشش پر منحصر ہوگا۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ جب بھی اس قسم کی کوئی صورت پیدا ہو جائے نا، عاصب اور سحر کے علاج میں کوئی دقت پیش آئے، تو اب میں بہت ایک صدری ایک طریقہ عرض کرتا ہوں کہ آپ علاج شروع کریں، اور خواہ کسی بھی قسم کا علاج کریں، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی علاج کریں، مطلب کہ چراغوں کے ذریعے جیسے چراغ رد سحر یا دفع عصیب کا، یا اپنے طور پر جیسے فتیلے بنا کر کے دینا اور نقوش وغیرہ، جو بھی مطلب کہ جیسا بھی آپ چاہیں آپ اپنے ثواب دید پر علاج کریں۔ لیکن علاج شروع کرنے سے قبل اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ ایسی دقت اس میں پیش آئے گی جیسے جس دقت کا آپ نے اپنے سوال میں ذکر کیا ہے، تو ان تمام صورتوں میں سب سے پہلے یہ کریں گے، یعنی علاج شروع کرنے سے قبل یہ کرنا ہے کہ پیر کے دن یا جمعہ کے دن چاشت کے وقت ایک مرتبہ مکمل دلائل الخراج شریف مکمل آپ پڑھ ڈالیں گے۔ تو یہ جو مکمل پڑھیں گے نا، تو پیر کا جو وظیفہ ہوگا، پیر کے دن کا جو حزب ہے وہ مستقل الگ پڑھا جائے گا، اور یہ مکمل دلائل الخراج شریف یہ الگ سے ختم کرنا ہوگا۔ ایسے ہی جمعہ کے دن اگر پڑھ رہے ہیں تو جمعہ والا جو حزب ہے اس کو الگ سے پڑھیں گے، خواہ اسی وقت پڑھ لیں، خواہ جمعہ کے بعد پڑھ لیں، یا فجر میں ہی پڑھ کر کے آپ فارغ ہو جائیں، لیکن علاج کی نیت سے کہ آپ فلاں فلاں شخص کا یا فلاں مکان کا جس میں عصبی خلل ہے اس کا علاج آپ شروع کرنے جا رہے ہیں، تو اس سلسلے میں مکمل دلائل الخراج شریف پیر یا جمعہ کے دن چاشت کے وقت پڑھ لیں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ علاج ایسا آسان ہو جائے گا، اور عصب اور سحری اثرات آپ کے علاج سے، آپ کی کوششوں سے ایسے نکل جائیں گے جیسے مکھن سے بال نکل جاتا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی اس کی خوبی یہ ہے کہ گھر والوں کو، مریض کو جو ایک خاص قسم کی پریشانی لاحق ہوتی ہے اس قسم کے علاج میں، اس سے بہت حد تک یہ لوگ محفوظ رہیں گے۔ تو یہ ایک نہایت صدری نسخہ ہے۔ میں یہاں بے فضل ہی تبارک و تعالیٰ بیٹھ کر دنیا بھر میں ہمارے یہاں سے علاجات جاتے ہیں، اور یہ سب باتیں نہیں، یہ تو کوئی جیسے بہت قریبی جیسے آپ جیسے لوگوں کو کان میں کہنے والی بات تھی، لیکن آپ کے وسیلے سے یہ باتیں میں نے یہاں افادہ عام کے لیے رکھی، تاکہ ہر وہ شخص، ہر وہ روحانی عامل، معالج یا پیر کامل، مرشد کامل، ہر وہ شخص جن کے وظیفے میں دلائل الخراج شریف ہے، تو وہ اس طریقے سے علاج کریں گے، اور علاج میں دلائل الخراج شریف کی برکت اگر شامل کریں گے تو وہ علاج بالکل مکھن جیسے پانی کے جیسا ہو جائے گا۔ تو یہ، لیکن اس میں اب جیسے کچھ اس تعلق سے ایک بات یہ عرض کر دوں کہ یہ صفت جو ہم نے دلائل الخراج شریف کے تعلق سے عرض کی، تو یہ فقیر، یہ کہیں میں نے سن کر کے یا پڑھ کر کے میں یہ نہیں عرض کر رہا، یہ میرا خود کا ذاتی تجربہ ہے، اور میرے ایک تخمینے اور اندازے کے مطابق کم از کم 12 سال آپ دلائل الخراج شریف کی خدمت کر لیں گے تو پھر جا کر کے یہ صفت عامل کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ 12 سال، اور بے فضلی تبارک و تعالیٰ سن 2002 سے فقیر کا اس عظیم الشان جو ایک مجموعہ ہے درود پاک کا، اس پر یہ فقیر عامل ہے، اور بے شمار لوگوں کو ہمارے یہاں سے جو ہمارے مشائخ کی اجازتیں ہیں دلائل الخراج شریف کے، وہ ہم یہاں سے لوگوں کو پڑھنے کے لیے بھی دیتے ہیں۔ لوگ اس سلسلے میں، ایک ہمارے شاگرد ہیں حیدرآباد میں، انہوں نے دوسرے مرحلے کے لیے جو ہے وہ ہدیہ جمع کرایا، ابھی میرے خیال سے 1 سال ہو جائے گا، تو جب ان کے یہاں گئے تو ان کو ہم نے کہا کہ ابھی آپ جو ہے وہ اس لائق نہیں ہیں، مطلب کہ دوسرے مرحلے کے لیے آپ ایلیجیبل نہیں ہیں، آپ کریں گے تو رجعت ہو جائے گی، تو لہٰذا آپ انتظار کریں۔ تو ان کو میں نے محض دلائل الخراج شریف پڑھنے کے لیے دیا۔ اب وہ حال یہ ہے کہ دلائل الخراج شریف کی برکت سے ہی جو ہے ان کے سارے کام اسی سے ہوتے ہیں، لیکن یہ ممکن ہے کہ آپ کے وظیفے میں دلائل الخراج شریف 12 سالوں سے نہ ہوں، یعنی کہ اس سے کم ہوں،
تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ فقیر کی توجہ اور اجازت اس سلسلے میں کافی ہوگی، لیکن اس پہ تکیہ نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ آپ دلائل خراج شریف کی خدمت تا حیات کرنے کی نیت سے اس کو کرتے جائیں۔ پھر ہر ایک منزل کو پانے کے لیے سفر ضروری ہے نا، بیٹھے رہنے سے تو کچھ نہیں ملے گا۔ پھر میری اجازت پہ ہی اگر آپ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے مشائخ سے مجھ تک جو امانتیں پہنچی، میں اگر اس پہ تکیہ کر کے بیٹھ جاتا تو شاید کچھ اور ہوتا، لیکن میں نے اس کے اوپر تکیہ نہیں کیا، بلکہ مسلسل ریاضت کا معاملہ ہم نے جاری رکھا، بلکہ اور زیادہ ریاضتیں کی مطلب۔ تو اس لیے آپ بھی دلائل خراج شریف کو باقاعدہ پڑھیں۔ اگر وظیفہ میں حسن ظن تو یہی ہے کہ آپ میرے خیال سے پڑھتے ہیں باقاعدہ، اگر خدا نخواستہ نہیں پڑھتے ہیں تو اس کو باقاعدہ اس کو پڑھیے، چونکہ آپ دوسرے مرحلے سے فارغ ہو چکے ہیں، کچھ دو ایک چلے شاید رہ گئے ہیں، تو آپ کو ویسے بھی اس کی اجازت ہے، اس کو آپ اس طریقے سے پڑھیں، بلکہ مطلب تصرفات کے ساتھ اس کی اجازت ہے۔ اور اس سلسلے میں دلائل خراج شریف کی اجازت کے سلسلے میں جیسے میں یہ عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں سے جو لوگ پہلے مرحلے کے کم از کم 3 چلوں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد انہیں دلائل خراج شریف کی اجازت اس طریقے سے دی جاتی ہے ورد میں رکھنے کے لیے، وظیفہ کرنے کے لیے۔ اور کوئی صاحب اگر عملیات کے طرز پر نہیں، ویسے ہی محبت خدا کے لیے اور حب رسول کے لیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور برکات دینی اور دنیاوی کے لیے پڑھنا چاہیں اور خیر و برکت کے لیے، ترقی کے لیے پڑھنا چاہیں تو پھر وہ باقاعدہ جیسے فقیر سے اس کی اجازت حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن بہت تنبیہ کے ساتھ عرض کرتا ہوں، ایسا شخص جو وہ روحانی معالج ہے اور اس کے پڑھ کر کے کوئی کسی تصرف کے حصول کی نیت سے اجازت کا خواہاں ہوگا تو اس کو پہلے وہ 3 چلے نکالنے ہوں گے، یعنی کہ 9 چلے ہیں، 9 چلے نکالنے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، لیکن 3 چلوں کو کرنے کے بعد اجازت دے دی جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں اس فرق کو جو ہے نا آپ سمجھ لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔